السلام علیکم، دس از عامر سلطان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نرسنگ میں تعمیر۔ آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہمارے پاس ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کی تیسری تھیوری ہے، جسے ہم سائیکو سوشل تھیوری بھی کہتے ہیں۔ یہ تھیوری ایرک ایرکسن نے جو ہے وہ پیش کی تھی، اس کے اوپر کام کیا تھا۔ ایرک ایرکسن ہمارے پاس جرمن امریکن سائیکالوجسٹ ہے، اس کے ساتھ اس کی وائف نے بھی بہت سارا کام کیا ہے سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ پہ۔ یہ ییل اور ہارورڈ یونیورسٹی میں اس نے کام کیا ہے۔ اس کی تھیوری کے ہمارے پاس 8 سٹیجز ہیں۔ یہ ہمارے پاس پہلے تھیورسٹ ہے جس نے یہ کم از کم یہ آئیڈیا دیا تھا کہ یہ ہمارے سامنے جتنی بھی لوگ نظر آتے ہیں، اس کی جیسی ہی ہمارے پاس گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ان کی جو ہے وہ کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے، جو یہ سوسائٹی سے سیکھ کے آتے ہیں۔ اس کی جو مین تھیوری کی جو زیادہ تر امپورٹنس ہے وہ ہے اس کی یعنی سائیکو یعنی بیسیکلی اس کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ اور سوسائٹی میں رہ کے انسان کے سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ کس طرح، کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کس طرح ہوتی ہے۔ اس نے ایک اور آئیڈیا پیش کی تھی کہ ہمارے پاس جیسی ہر سٹیج ہوتی ہے انسان کی، اس میں جو ہے لوگوں کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہوتی ہے انوائرمنٹ کے ساتھ، تو اس کے ذہن میں بہت سارے سوالات آتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بہت سارے لوگوں سے متاثر بھی ہوتا ہے اور سیکھنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اس کی تھیوری کی جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہمارے پاس ہے ٹرسٹ ورسز مسٹرسٹ، یعنی انفینسی میں 1 سال سے لے کر 2 سال کی عمر تک لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، یا تو ٹرسٹ ڈیولپ کرتے ہیں یا ان کی ٹرسٹ جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ پہلے سٹیج میں جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ان کی جو مین سراؤنڈنگ ایریا ہے، جو مین فوکل ایریا ہے وہ کیا ہے، وہ مدر ہے، کیونکہ ہمارے پاس آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ 1 سال سے لے کر 2 سال کے بچے جو ہے وہ صرف ماں کے ساتھ ہی اٹیچ ہوتے ہیں۔ تو اس عمر میں ایرکسن کے مطابق یہ بچہ جو ہے ماں کے ساتھ اتنا اٹیچ ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جو فیڈ کرواتی ہے مجھے، اور جب میں روتا ہوں یہ مجھے جو ہے سپورٹ دیتی ہے۔ تو مین جو سینٹر ہوتی ہے وہ مدر ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ یہ کیا، ان کی ٹرسٹ جو ہے وہ بلڈ اپ ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ 1-2 سال کے بچے جو ہے اگر آپ ان کو ڈراتے ہو، ان کے اوپر چلاتے ہو یا ایسی کوئی ڈراؤنی چیز ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو یہ بچے جو ہے وہاں آپ کے پاس دوبارہ نہیں آتے۔ تو یہاں جو مین امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے کہ ان کی جو ایکسپیرینس اگر ہو جاتی ہے خاص کر مدر کے ساتھ، تو وہاں ان کے ٹرسٹ بلڈ اپ ہوتی ہے، جو لوگ ان کو ڈراتے ہیں یا ان کا ایسا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے جو ڈرنے والی ہوتی ہے، تو یہ ان بچے جو ہے ان کا مسٹرسٹ یعنی ٹرسٹ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا جو دوسرا ہمارے پاس سٹیج ہے تھیوری کا وہ ہے آٹونامی ورسز شیم اینڈ ڈاؤٹ، یعنی ارلی چائلڈہڈ کی جو ہمارے پاس ایج ہوتی ہے 2 سال سے لے کر 4 سال تک، اس میں جو بچے کا جو مین فوکس ہوتا ہے، وائٹل رول اس میں ان کا جو پیرنٹس کا ہوتا ہے، ماں باپ کا ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے بچہ کم از کم اپنے آپ کو یعنی اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنا شروع کر دیتا ہے کہ بھئی جو میری باڈی ہے، میں موجود ہوں، میں میل ہوں، میں فیمیل ہوں، مجھے کس کے ساتھ کھیلنا چاہیے یا نہیں کھیلنا چاہیے۔ اچھا، اس میں جو مین چیز ہے اس سٹیج میں انوائرمنٹ کے لحاظ سے کہ بھئی بچے جو ہے وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو ڈسکور کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو کیا کر دیتے، اپریشیٹ کرتے ہو یا آپ ان کو الاؤ کرتے ہو کہ وہ جو ڈسکوری اس نے کی ہے، یعنی جو سیکھنے کی یا بتانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ اس کو الاؤ کرتے ہو، تو ان بچوں میں جو ہے سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، جسے ہم آٹونامی کہتے ہیں۔ اور اگر ان بچوں کو سپریس رکھا جاتا ہے، یعنی ان کو آپ الاؤ نہیں کرتے بولنے کے لیے، یا جو ڈسکوری ہے یا جو چیزیں یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس میں جو ہے شیم یعنی شرم آنا جو ہے وہ محسوس، جھجک جو ہمارے پاس ہوتا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ بچہ بولڈ نہیں ہے۔ اگر بولڈ نہیں ہوتا تو اس کا سارا جو ہمارے پاس ایرکسن کی تھیوری کے مطابق وہ سیکنڈ سٹیج ہوتا ہے کہ آپ اس کو آٹونامی اس کو پرووائڈ نہیں کرتے۔ آپ اس کی آٹونامی جب چھین لیتے ہو تو اس کو شیم آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس عمر میں جو ہے ماں باپ دونوں سے یہ بچہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تیسرا جو ہمارے پاس سٹیج ہے وہ ہے انیشیٹو ورسز گلٹ۔ انیشیٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کچھ کام کرنے کی شروعات کرتے ہو، خود سے کرنا شروع کر دیتے ہو۔ اس میں جو ہمارے پاس بیسک جو ایج ہے وہ پری اسکول ایج ہے، جو ہمارے پاس 4 سال سے لے کر 5 سال تک کی ہوتی ہے۔
اس میں جو ہے بچہ کم از کم جو بیسک پرنسپل ہے زندگی کا، یعنی بال کیسے بنائے جاتے ہیں، کپڑے کس طرح پہنے جاتے ہیں، شوز ہو گئی، یہ چیزیں جو ہے، یا سونے کا ٹائم کیا ہوتا ہے، صبح کیا کرنا ہوتا ہے، یہ بیسک پرنسپل سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ کم از کم ہم یہ یعنی اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس طرح ہمارے پاس ہو گئی اس کی ڈریس ہو گئی، یا اس کے جو کھانے کی جو پرنسپلز ہیں وہ اگر بہتر شروع کر دیتا ہے تو ہم ان کو انکریج کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کو انکریج کرتے ہیں تو یہ انیشیٹو لینا شروع کر دیتا ہے، یہ کام خود سے کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو جو ہے وہاں پہ کیا کرتے ہو، ان کو بیک نہیں کرتے ہو، ان کی انکریج نہیں کرتے ہو، تو ان لوگوں میں گلٹی جو ہے وہ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس عمر پری اسکول کی ایج جو ہوتی ہے، اس میں بچہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ پوری انٹائر فیملی سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر ہمارے پاس جو ہے چوتھا سٹیج ہے جو ہمارے پاس ہے انڈسٹری ورسز انفیریورٹی۔ اس کی جو ایج ہے وہ اسکول ایج ہوتی ہے۔ ہمارے پاس جو 5 سال سے لے کر 12 سال تک کے بچے ہوتے ہیں وہ اسکول ایج والے ہوتے ہیں۔ اس میں جو ہے انڈسٹری کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچہ ہارڈ ورک کرنا چاہتا ہے کہ جو اپنی سراؤنڈنگ میں ہے، یہ اپنی کیا کرے، یہ اپنا ایک جو ریکگنیشن ہے وہ پہچان بنا سکے۔ اس میں کم از کم بچہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ان کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری انٹرسٹ کیا ہے۔ یعنی ایگزامپل کے طور پر، جس طرح اگر ہم ایگزامپل لے لیں کہ بھئی اس کو کھانے میں کیا پسند ہے، یا پینا کیا چاہتا ہے، تو یہ اس کے کم از کم اس عمر میں اس کو اپنے انٹرسٹ کا جو اس کے انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ میری جو انٹرسٹ ہے وہ دوسروں سے کیا ہے، ڈیفرنٹ ہے۔ ساتھ میں اس کی ایک اور سوچ ہوتی ہے ایرکسن کے مطابق کہ یہ بچہ جو ہے کیا کرتا ہے، یہ اس کے اپنی جو ہے یہ لوگوں کو دکھانا شروع کر دیتا ہے کہ میں صحیح کام کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ اسکول ایج ہے تو اس میں بچہ اسکول جاتا ہے، تو اس کی جو زیادہ تر لنک ہے وہ ٹیچر کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اگر ٹیچر وہاں پہ ان کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ بھئی آپ کی جو ڈفرینسز ہے، یا جو آپ کے انٹرسٹ ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ ڈیفرنٹ ہے اور آپ بہتر کر رہے ہو، یعنی ایک قسم کی ریکگنیشن اگر ٹیچر سے ملتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، یہ بچہ جو ہے یہ مزید ہارڈ ورک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو، اگر یہ آپ سے پوچھتا ہے کہ بھئی میں یہ کام کیسے کر رہا ہوں، جس طرح ہوم ورک ہو گئی اگر ٹھیک کر رہا ہو، رائٹنگ اس کے ہو گئی، یا جو یاد کرنے کی ہمارے پاس ہوم ورک ہوتی ہے یاد کرنے کی، اگر وہ آپ اس کو نگیٹو فیڈ بیک دیتے ہو اس کے کام کے مطابق، تو یہ بچہ وہاں پہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے اور یہ انیشیٹو نہیں لیتا، اپنا خود سے کام نہیں کرتا، ساتھ میں انفیریورٹی کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں دوسرے لوگوں سے اچھا کام نہیں کر سکتا، یا دوسرے لوگ مجھ سے بہتر ہوتے ہیں۔ اس عمر میں یہ بچہ جو ہے یہ گھر کے بجائے جو ہے اسکول اور جو نائبر ہوتے ہیں، یعنی ان کی جو اڑوس پڑوس میں لوگ ہوتے ہیں وہاں سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر ہمارے پاس جو ہے 5واں سٹیج ہے وہ ہے آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن۔ ایڈولسنٹ ہے 13 سے لے کر 19 ایئرس تک ہے۔ اس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے پاس پری میٹرک کلاسز اور میٹرک کے کلاسز ہیں وہ اسی میں آ جاتے ہیں۔ تو اس میں کم از کم یہ ہے کہ اس کو سوشل رولز، آئیڈینٹی یعنی اپنے شناخت کا موقع اب اس کو ملنا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ کم از کم کیا کرتا ہے کہ اپنے یعنی دوستوں کو ٹائم دیتا ہے، کالج کو ٹائم کلاسز کو ٹائم دیتا ہے، اپنی فیملی کو ٹائم دیتا ہے، کیونکہ یہ اپنے سوشل رولز جو ہے اس کو کم از کم پتہ لگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میرے کیا ہے، یعنی دوستوں کو کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے، ٹیچر کو کس طرح یا فیملی کو کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اس میں جو ہے مین چیز کیا ہوتی ہے کہ اس کی جتنی بھی ایکسپیرینسز ہے، اگر یہ اپنی آئیڈینٹی آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہو، یعنی اگر سوشل رولز میں آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہو تو یہ اپنا آئیڈینٹی بنا لیتا ہے۔ لیکن اگر یہ آپ اس کو کیا کر دیتے ہو، آپ اس کو پش کر دیتے ہو کہ بھئی کنفیوژن کا شکار بنا دیتے ہو کہ بھئی آپ نے یہاں نہیں جانا ہے، ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں کرنی ہے، تو یہ بچہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے کہ بھئی میں سوسائٹی کا ایک اہم فرد ہوں، میرے رولز ہوتے ہیں، رول آپ اس کو پرووائڈ نہیں کرتے، یہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں رول کنفیوژن۔ ہمارے پاس جو 6واں سٹیج ہے وہ ہے انٹیمیسی ورسز آئسولیشن۔ ارلی ایڈلٹہڈ ہے، 20 سال سے لے کر 40 سال تک ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہو ینگ ایج ہے ہمارے پاس، اس کو کم از کم یہ انڈرسٹینڈنگ شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی میں نے
کہ میں نے کیا کرنے ہیں، میں نے لوگوں کے ساتھ رشتے بنانے ہیں، میں نے دوست بنانے ہیں، یہاں پہ میں نے جو ہے جو ٹیچر ہے ان میں سے فیورٹ میرا کون ہے، یا میں اگر کوئی سوسائٹی میں کام کر رہا ہوں تو میرے دوست سارے لوگ دوست نہیں ہو سکتے، کچھ لوگ دوست ہو سکتے ہیں۔ اس عمر میں کم از کم آپ کو پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی کہ میں اگر پیار کروں کیا کمٹمنٹ میں کر سکتا ہوں، ان لوگوں کو میں کیا خوش رکھ سکتا ہوں، صحیح ہے، ریلیشن شپ جو ہے میں کیا کر سکتا ہوں، اس کو مینٹین کر سکتا ہوں۔ اگر آپ ان کو ریلیشن شپ مینٹین کرنے کے لیے اس کو کیا کرتے ہو، انکریج کرتے ہو، تو اس کو یعنی خوشی محسوس ہوتی ہے، کمیٹڈ محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ ان کو اس ریلیشن شپ میں کیا کر دیتے ہو کہ آپ نے ریلیشن شپ بلڈ اپ نہیں کرنی ہے، تو یہ کیا کرتا ہے، یہ سوسائٹی سے علیحدہ ہو جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں آئسولیشن، اور اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے۔ اس عمر میں جو مین ہے وہ کیا ہے، وہ اس کے فرینڈس، پارٹنرز، یہ کون ہے، ان کے ساتھ ساتھ کیونکہ اس نے ریلیشن شپ بلڈ اپ کرنی ہے، تو ان ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی انہی کے اوپر منحصر ہوتی ہے۔ ساتویں جو ہمارے پاس سٹیج ہے وہ ہے جنریٹیوٹی ورسز اسٹیگنیشن۔ یہ ہمارے پاس ایڈلٹہوڈ ہے، 40 سال سے لے کے ینگ میچیور، ہمارے پاس جو ہے میچیور ایج ہے 40 سال سے لے کر 65 سال تک۔ کیا جب ہم 40 سال تک پہنچ جاتے ہیں اس تھیوری کے مطابق کہ ہم اپنے آپ کو کیا کمفرٹیبل محسوس کر دیتے ہیں، اب یہ ہم کیا کرتے ہیں، اپنا ٹائم نکالتے ہیں کہ بھئی میں نے سوسائٹی کے لیے میں کچھ کر سکوں، کریٹیوٹی کی طرف آپ جاتے ہو کہ بھئی یعنی ایگزامپل کے طور پر کہ بھئی میرے گاؤں میں جو ہے وہ کیا ہے، پانی کا جو ہے وہ ایک ٹینکی نہیں ہے، یا روڈ جو ہے یا کیا نام ہے راستے جو ہے وہ خراب ہے، اب اس کو بنانے کی کوشش کر دیتے ہو۔ اب بیسیکلی آپ جنریٹیو بننا چاہتے ہو تو آپ کیا کر سکتے، آپ کم از کم اس آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی میں ایسا کام کروں، میں ایسی چیزیں کروں جو نیکسٹ جنریشن کی کیا ان کو جو ہے بہتر بنا سکے، ان کو جو ہے ایک خوشی دے سکے۔ اگر آپ جو ہے کیا کرتے ہو، اگر آپ جنریٹیو چیزیں کر لیتے ہو لیکن کیا ان کی ریزلٹس آپ کو نہیں آتے، تو آپ اسٹیگنیشن یعنی اپنے آپ کو جو ہے کوسنا شروع کر دیتے ہو۔ اس میں جو مین ہمارے پاس ہوتی ہے وہ لوگ جو ہمارے یہ مین بیسیکلی آپ کے جو ہے کیا ہے، آپ کے فیملی کے ساتھ ساتھ آپ کے جو کام ہیں وہ بہت زیادہ اس کے اوپر انحصار کرتا ہے۔ پھر ہمارے پاس جو لاسٹ سٹیج ہے وہ کیا ہے، وہ سٹیج 8 ہے، ایگو انٹیگریٹی ورسز ڈسپیئر، جسے ہمارے پاس ہم کہتے ہیں میچیورٹی 65 ایج سے لے کر، یعنی ہمارے پاس لیٹ ایڈلٹہوڈ ہم بھی اسے کہتے ہیں، یا ہم اولڈ ایج اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ 65 سے اباؤ یعنی موت تک۔ یہ جو ہمارے پاس سٹیج ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ کیا، آپ کی جو یعنی انٹیمیسی تھی، آپ جو ہے جنریٹیو بننا چاہتے تھے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سٹاپ ہو جاتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں تو اپنی زندگی گزار چکا ہوں، صحیح ہے، اور جو چیزیں میں نے کی ہیں کہ اگر میں یہاں پہ جو مین چیز ہے یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں if we think we did well we feel contaminated integrity۔ اگر ہم کہتے کہ بھئی ہم نے اس عمر میں ہم یہ سوچتے کہ بھئی میں نے جو کام کی ہے وہ کیا ہے، وہ بہتر تھے، اس نے کسی کو فائدہ دیا ہے، تو ہم کیا اپنے آپ کو خوش محسوس کر دیتے ہیں، مطمئن جو ہے ہم فیل کرتے ہیں۔ اگر ہم سیٹسفائی نہیں ہوتے کہ بھئی اب میں نے زندگی میں کسی کے لیے کچھ بہتر کام نہیں کیا ہے، تو ہم کیا ایسے ہو جاتے ہیں کہ بھئی اپنے آپ کے اوپر ترس آتا ہے کہ میں نے زندگی گزاری لیکن میں نے کسی کو فائدہ نہیں دیا۔ بیسیکلی آپ کیا کرتے تھے اس عمر میں، جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی لائف جو ہے وہ ہیومینٹی کے ساتھ کیا کرتے ہو، کمپیئر کرتے ہو کہ یار میرے ایج میں لوگ یا میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کیا انہوں نے کیا کیا ہے ہیومینٹی کے لیے، میں نے کیا کیا ہے، یا نیکسٹ جنریشن کے لیے میں نے کیا کیا ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ ہمارے پاس کیا تھی 8 سٹیجز تھے ایرکسن کی تھیوری کی، جسے ہم سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ